آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 126 سے لے کر 127 تک پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمین۔ وما اور نہیں، تنقم تم ناراض ہوتے، منا ہم سے، الا مگر، ان یہ کہ آمنا ایمان لائے ہم، بیااتی نشانیوں پر، ربنا اپنے رب کی، لما جب، جاءتنا وہ آئیں ہمارے پاس، یعنی تیرے نزدیک ہمارا یہی عیب ہے جس پر تو ہم سے ناراض ہو گیا ہے اور ہمیں سزا دینے پر تل گیا ہے۔ درآں حالانکہ یہ سرے سے عیب ہی نہیں ہے، یہ تو خوبی ہے، بہت بڑی خوبی، کہ جب حقیقت ہمارے سامنے واضح ہو کر آ گئی تو ہم نے اس کے مقابلے میں تمام دنیاوی مفادات ٹھکرا دیے اور حقیقت کو اپنا لیا۔ پھر انہوں نے اپنا روئے سخن فرعون سے پھیر کر اللہ کی طرف کر لیا اور اس کی بارگاہ میں دست بدعا ہو گئے تاکہ ہم تیرے اس دشمن کے عذاب کو برداشت کر لیں اور حق میں متصلب اور ایمان پر ثابت قدم رہیں۔ اس دنیاوی آزمائش سے ہمارے اندر ایمان سے انحراف آئے، نہ کسی اور فتنے میں ہم مبتلا ہوں۔ ربنا اے ہمارے رب، افرغ انڈھیل دے، علینا ہم پر، صبرن صبر، وتوفنا اور فوت کرنا ہمیں، وفات دینا ہمیں، مسلمین اس حال میں کہ مسلمان ہوں۔ فرعون کی یہ تیسری تدبیر بھی بری طرح ناکام ہو گئی۔ وہ چاہتا تو یہ تھا کہ جادوگروں کو جسمانی عذاب اور قتل کی دھمکی دے کر اس سازش کے الزام کا اعتراف کروا لے، لیکن جادوگروں نے اپنے آپ کو سزا کے لیے پیش کر کے یہ ثابت کر دیا کہ ان کا یہ ایمان لانا کسی سازش کا نتیجہ نہیں بلکہ اعتراف حق کا نتیجہ ہے۔ یاد رہے کہ یہ وہی جادوگر ہیں جو مقابلے سے پہلے فرعون سے یہ پوچھ رہے تھے کہ اگر ہم نے اپنے مذہب کو موسیٰ علیہ السلام کے حملے سے بچا لیا تو ہمیں کچھ انعام اکرام بھی ملے گا، اور اب ایمان لانے کے بعد ان کی کیفیت یہ ہو گئی کہ وہ فرعون کی ہر سزا کو خندہ پیشانی سے قبول کرنے پر آمادہ ہو گئے ہیں۔ دوسری طرف وہی فرعون جو نے انعام اکرام کے علاوہ کرسیاں، اعلیٰ مناصب بھی دینے کا وعدہ کر رہا تھا، اس مقابلے کے فوراً بعد ان کا جانی دشمن بن گیا۔ یعنی جس پروردگار کی نشانیوں پر ایمان لانے سے ہم تیری نگاہ میں مجرم ٹھہرے ہیں، ہم اسی سے التجا کرتے ہیں کہ وہ تیری سختی اور ظلم سے تم پر ہمیں صبر کی توفیق بخشے اور راہ مستقیم پر قائم رکھے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم گھبرا کر کوئی بات اس کی تسلیم رضا کے خلاف کر گزریں۔ سورہ بقرہ میں آتا ہے، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، جب کبھی مصیبت آ جائے تو صبر اور نماز کے ساتھ استعانت طلب کرو۔ بعض احادیث میں آتا ہے کہ ایمان کے دو حصے ہیں، نصف حصہ صبر میں ہے اور دوسرا نصف شکر میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی قول میں جہاں ایمان کے ستون شمار کیے گئے ہیں وہاں صبر کو بھی ایک ستون کہا گیا ہے۔ ایک روایت میں ہے، صبر کا تعلق ایمان کے ساتھ اس طرح لازمی ہے جس طرح سر کا تعلق دھڑ سے ہے۔ جسم سر کے بغیر بے جان ہو جاتا ہے اور ایمان صبر کے بغیر باقی نہیں رہتا۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ ہمیشہ عافیت کے طالب رہو، اور جب مصیبت آ ہی جائے تو پھر صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو۔ چنانچہ طالوت کے ساتھیوں نے جالوت کے مقابلے میں یہی دعا کی تھی، ربنا افرغ علینا
صبرا وثبت اقدامنا، اے مولا کریم ہم پر صبر ڈال دے اور ہمارے قدموں کو مضبوط کر دے۔ جنگ احد کے موقع پر بھی مسلمانوں نے یہی دعا کی تھی کہ اے اللہ ہمارے گناہ اور زیادتیاں معاف کر دے، ہمارے قدم مضبوط کر دے اور کافروں کے خلاف ہماری مدد فرما۔ مطلب یہ ہے کہ کامل مومنین نے جزا و فضا کرنے کی بجائے مصیبت کے وقت ہمیشہ صبر اور استقامت اور رب العالمین سے دعا کی۔ اس مقام پر ایمان لانے والے ساحروں نے بھی اپنے پروردگار سے صبر ہی کی دعا کی۔ صبر کی بات دوسری قسمیں بھی ہیں، مثلا صبر مصیبت پر بھی ہوتا ہے اور اطاعت پر بھی، نفس کو خواہشات سے روکنے پر بھی صبر کی ضرورت پیش آتی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ صبر کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ صبر کے بغیر اطاعت بھی نہیں ہو سکتی۔ جب تک انسان صبر سے کام نہ لے، نہ وضو ہو سکتا ہے، نہ غسل اور نہ نماز ادا ہو سکتی ہے اور نہ روزے کا فریضہ۔ ہمارے دین میں صبر بہت بڑا اصول ہے۔ بہرحال جادوگروں نے رب العزت سے ایک تو صبر کی دعا کی اور دوسری عرض یہ کی وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ، اے مولا کریم ہمیں ایسی حالت میں موت دینا کہ ہم مسلمان ہوں، یعنی تیرے مکمل طور پر اطاعت گزار ہوں۔ اور یوسف علیہ السلام نے بھی یہی دعا کی تھی توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے اسلام پر موت دینا اور صالحین کی رفاقت نصیب فرما۔ موت ایک غیر اختیاری چیز ہے اور یہ اسی وقت آئے گی جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا۔ تاہم اسلام کی حالت میں آئے کہ ہم مسلمان یعنی تیری اطاعت کرنے والے ہوں۔ یہ جادوگروں کی دعا تھی جنہوں نے ایمان کو قبول کر لیا تھا، اس سے پہلے وہ کفر کی حالت پر تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھے تو انہیں یقین ہو گیا کہ یہ جادو نہیں بلکہ اس کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ ہے جو قادر مطلق ہے، لہذا وہ کامل ایمان لا کر اولیاء اللہ کی صف میں شامل ہو گئے۔ دوسری آیات میں بھی یہ تشریح ہے کہ جب فرعون نے سزا دینے کی دھمکی دی تو ساحروں نے اس سے کہا تھا کہ یہ تو ہماری دنیاوی زندگی ختم کرنے کی دھمکی دیتا ہے، مگر تیرے اختیار میں اس کے سوا ہے بھی کیا؟ تو بے شک ہمیں موت سے ہمکنار کر دے، مگر ہمیں اپنے رب سے امید ہے کہ وہ ہماری غلطیوں کو معاف کر کے ہمیں اعلیٰ درجہ عطا کرے گا اور اپنا قرب نصیب کرے گا۔ ظاہر ہے کہ جب کسی انسان کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے تو پھر اس سے اسی بات کی توقع ہوتی ہے۔ وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون۔ وقال اور کہا الملأ سرداروں نے من قومی قوم سے فرعون کی اتذرو کیا تم چھوڑ دو گے موسیٰ کو وقومہ اور اس کی قوم کو لیفسدو کہ وہ فساد پھیلائیں فی الارض زمین میں۔ یہ ہر دور کے مفسدین کا شیوہ رہا ہے کہ وہ اللہ والوں کو فسادی اور ان کی دعوت ایمان توحید کو فساد سے تعبیر کرتے ہیں۔ فرعونیوں نے بھی یہی کہا۔ فرعون کو بھی اگرچہ دعوی ربوبیت تھا، فقال انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا رب ہوں، وہ کہا کرتا تھا، لیکن دوسرے چھوٹے چھوٹے معبود بھی تھے جن کے ذریعے سے لوگ فرعون کا تقرب حاصل کرتے تھے۔ وَيَذَرَكَ اور چھوڑ دیں تجھے، وَآلِهَتَكَ اور تیرے الہوں کو، قال اس نے کہا سَنُقَتِّلُ ضرور ہم قتل کر دیں گے، ابناءہم ان کے بیٹوں کو۔ بنی اسرائیل پر بیٹوں کے قتل کا عذاب 2 بار مسلط کیا گیا۔ پہلی دفعہ تو فرعون رامسیس نے ایسا آرڈر نافذ کیا تھا جب اسے نجومیوں نے بتلایا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کا تختہ الٹ دے گا۔
چنانچہ فرعون نے بنی اسرائیل کے ہاں سب پیدا ہونے والے بیٹوں کے قتل کی مہم کا آغاز کیا، مگر جو کچھ اللہ کو منظور تھا وہ ہو کے رہا۔ جس بچے کو اس سلطنت کا تختہ الٹنا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے ایسا بندوبست کر دیا کہ اس کی تربیت اور پرورش اسی فرعون کے گھر میں ہوتی رہی، اور دوسری بار اسے فرعون کے بیٹے منفتاح نے اپنے باپ کے نقش قدم پر چل کر اسی بیٹوں کے قتل والی مہم کو شروع کر دیا، جس کا مقصد یہ تھا کہ کچھ مدت بعد بنی اسرائیل کی نسل کو ختم کر دیا جائے گا۔ وہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو لونڈیاں بنا کر ان سے طرح طرح کی بگاڑ لیا کرتے تھے۔ اس طرح بظاہر خود ان لوگوں نے اپنی سلطنت کو اور اپنے آپ کو آنے والے خطرے سے بچانے کی تدابیر مکمل کر لیں۔ وَنَسْتَحْيِي، اور ہم زندہ چھوڑ دیں گے، نساءہم، ان کی عورتوں کو، یعنی اللہ تعالیٰ کے اس انتظام میں یہ رکاوٹ نہیں ڈال سکتے۔ قتل ابناء کا یہ پروگرام فرعونیوں کے کہنے سے بنایا گیا۔ اس سے قبل بھی جب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت نہیں ہوئی تھی، موسیٰ علیہ السلام کے بعد از ولادت خاتمے کے لیے اس نے بنی اسرائیل کے نامولود بچوں کو قتل کرنا شروع کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بعد ان کو بچانے کی یہ تدبیر کی کہ موسیٰ علیہ السلام خود فرعون کے محل میں پہنچوا کر اسی کی گود میں ان کی پرورش کروائی۔ وَإِنَّا، اور بے شک ہم، فَوْقَهُمْ، اوپر ان کے، قاہرون، زبردست ہیں۔ فرعون کی تدبیر کا بھی الٹا ہی اثر پڑا، اور بہت سے اسرائیلی سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، حتیٰ کہ چند قبطی فرعونی بھی آپ پر ایمان لے آئے۔ تو فرعونیوں کے لیے ایک تشویشناک صورتحال پیدا ہو گئی۔ وہ فرعون سے کہنے لگے کہ اس صورتحال پر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے، کہیں یہ سب مل کر ملک میں بغاوت نہ کھڑی کر دیں اور تجھے تیرے معبودوں کو چھوڑ نہ دیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فرعون کے اور بھی کئی دیوتا تھے جن کی پرستش کی جاتی تھی۔ ایک تو فرعون نے ہر جگہ عبادت کے لیے اپنے مجسمے تیار کرا کے نصب کرا رکھے تھے۔ دوسرے، قرآن سے اتنا تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ قوم گوسالہ پرستی میں مبتلا تھی، یعنی بیل کی پوجا کرنا ان کا مذہبی شعار بن چکا تھا، اور وہ سورج کے علاوہ اور بھی کئی ستاروں کی روحوں کے فردی مجسموں کو پوجتی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔